کس کی جیت کس کی ہار، اکھاڑا تیار، گلگت بلتستان انتخابی مہم ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی۔ سیاسی جماعتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، امیدواروں کی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں، سیاسی جوڑ توڑ عروج پر، شہر شہر کارنر میٹنگز اور ریلیاں۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں دوڑ میں شامل۔ 24 جنرل نشستوں پر پولنگ اتوار کو شیڈول۔ 9,63,000 سے زائد شہری حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 8 خواتین سمیت 403 امیدوار مد مقابل۔ حکومت بنانے کے لیے 13 سیٹیں درکار۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارتی بیانات مسترد کر دیے، بھارتی دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جموں کشمیر پر اصولی موقف دوبارہ واضح کر دیا۔ بھارت سے مقبوضہ علاقوں سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ۔ 5 اگست 2019 کے تمام اقدامات فوری واپس لینے پر زور۔ اس بار مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، فارم 45 کا بندوبست اور ووٹ کا تحفظ کریں گے، بلاول بھٹو کی گلگت میں للکار۔ پولو گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب، کہا 90 کی دہائی کے سیاستدانوں کو علم نہیں کہ نیا دور آ چکا، پہلے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی دیں پھر سڑکوں کی بات کریں۔ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کی انتخابی مہم عروج پر، پولو گراؤنڈ سے اسکردو تک بڑی ریلی، جگہ جگہ جلسے اور کارنر میٹنگز، عوام کو خوشحال اور یوتھ کو پاورفل کریں گے، تعمیر و ترقی پر کام کریں گے، مستقبل کے حوالے سے بہترین لائحہ عمل لا رہے ہیں۔ جی بی اے 20 خزر 2 سے آئی پی پی امیدوار خان اکبر خان نے ترقی کا پلان بتا دیا۔ جی بی اے 16 دیامر 2 میں نوجوان آئی پی پی امیدوار عتیق اللہ ایڈوکیٹ کے حامی۔ اور مودی کے لیے نئی مشکل، کاکروچ جنتا پارٹی کا کل نئی دلی میں احتجاج کا اعلان، کارکنوں کو پہنچنے کی کال دے دی، وزیر تعلیم سے استعفے کا مطالبہ، عالمی میڈیا کی بھی بھرپور کوریج۔ بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے گلگت بلتستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے، جی بی کے عوام کراچی اور لاہور کا موازنہ کریں پھر ووٹ دیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی ریلیوں سے خطاب، کہا خطے کی ترقی کے لیے میثاق گلگت بلتستان ضروری، عوام کو توانائی بحران سے نجات دلائیں گے، این ایف سی ایوارڈز میں بھی حصہ دلوائیں گے۔ خرم دستگیر بولے نواز شریف نے 1998 میں ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، کلنٹن نے $5 ارب کے عوض ایٹمی دھماکے نہ کرنے کا کہا، نون لیگی صدر نے انکار کر دیا۔ گلگت بلتستان میں استحکام پاکستان پارٹی کی انتخابی مہم عروج پر، پولو گراؤنڈ سے اسکردو تک بڑی ریلی، جگہ جگہ جلسے اور کارنر میٹنگز، عوام کو خوشحال اور یوتھ کو پاورفل کریں گے، تعمیر و ترقی پر کام کر رہے ہیں، مستقبل کے حوالے سے بہترین لائحہ عمل لا رہے ہیں۔ جی بی اے 20 خزر 2 سے آئی پی پی امیدوار خان اکبر خان نے ترقی کا پلان بتا دیا۔ جی بی اے 16 دیامر 2 میں نوجوان آئی پی پی امیدوار عتیق اللہ ایڈوکیٹ کے حامی۔ پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان انتخابات کو فراڈ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے اسد کیسر نے الزام لگایا، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، باقی سب کو آزادی ہے، حکومت کا اصل چہرہ سامنے لائیں گے۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے مسلسل 5واں بجٹ دینے والے حکمران مکمل ناکام ہو چکے، معیشت کا بیڑا غرق، ٹیکسوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا، ہر چیز کا الزام آئی ایم ایف پر لگا دیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاری، 27 جولائی کو میدان لگے گا، کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کروائے جا سکیں گے، امیدواروں کی فہرست 20 جون کو جاری ہوگی، انتخابی نشانات 2 جولائی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہو چکے، پھر بھی احتجاج پر اصرار، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوامی مسائل کے نام پر گمراہ کن اور بے بنیاد بیانیہ، حکومت نے مذاکرات کیے، ریلیف دیا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لچک نہ دکھائی، یہ منفی سیاست کی حقیقت سامنے آ گئی۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ، جمہوری عمل متاثر کرنے کی کوشش، آزاد کشمیر کو احتجاج نہیں، استحکام، مکالمے اور عملی حل درکار، عوام کو ہڑتالوں اور دباؤ کی سیاست کی بجائے ووٹ اور مکالمے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دے دیا، کہا جمہوری سوچ کا تقاضا ہے مطالبہ 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھا جائے، ورنہ یہ بلیک میلنگ تصور ہوگا۔
اسلام آباد کے انتظامی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی تیاری، اصلاحاتی منصوبہ بن گیا، 27 رکنی اسمبلی بنانے کی تجویز، سربراہ میئر یا وزیر اعلیٰ ہوگا، 138 صفحات پر مشتمل رپورٹ وزیر اعظم کو پیش، پلان کے تحت شہر اقتدار کو صوبائی حکومتوں کی طرز پر مالی اور انتظامی خود مختاری دی جائے گی، وفاقی حیثیت بھی برقرار رہے گی، امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے سوا باقی تمام اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز۔ IMF سے جان چھوٹنے والی نہیں، چنگل سے نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ موجودہ قرض پروگرام ستمبر اکتوبر میں ختم ہوگا۔ نئے سال میں پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات 21 ارب 20 کروڑ ڈالر رہنے کا تخمینہ، آئندہ 5 سال میں 123 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ دستاویزات کے مطابق فی الحال فنڈز موجود، ضرورت کے تحت دوبارہ عالمی ادارے کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ بجٹ سے پہلے ہی چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان، سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کو آڈٹ نہیں ہوگا، رجسٹریشن کرانے پر بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اصغر کیانی کی پریس کانفرنس، رجسٹرڈ چھوٹے تاجروں کی تعداد 35 لاکھ کرنے کا ہدف، رجسٹرڈ دکان میں FBR کا کوئی افسر داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں انہیں مشورہ دوں گا چیف منسٹر صاحب کو کہ وہ اپنے صوبے میں اپنی اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں۔ یہاں قومی اسمبلی کی کارروائی کو روکنا، بجٹ کی پریزنٹیشن کو روکنا، یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ کی جو پیش کرنے کی کارروائی ہے اس کو روکنے کی اجازت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو بھی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ بجٹ کی کارروائی روکنا غیر جمہوری عمل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سہیل آفریدی کی دھمکی پر طارق فضل چودھری کا سخت رد عمل۔ پروگرام میرے سوال میں وفاق کی وزیر پارلیمانی امور نے کہا، احتجاج کی دھمکیاں دینے والے اپنی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کریں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کا مشن، سعودی بزنس کونسل کو پاکستان میں موٹر ویز کی تعمیر اور دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش، کہا M10 M6 اور M13 سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین منصوبے ہیں، سعودی سرمایہ کاروں کو قابل عمل اور منافع بخش آفرز دی جائیں گی۔ چیئرمین سعودی بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد ال سعود کی مکمل تعاون کی یقین دہانی، مواصلات کے شعبے میں شراکت داری کا عندیہ۔ ایران وینزویلا نہیں، ایک دن میں فتح نہیں سمیٹ سکتے، امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو، کہا جلد جان لیں گے ڈیل کیسی ہے، ایک بات واضح ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکے گا، آپ نے ہرمز کو فوری کھول دیا جائے گا، ایرانی سپریم لیڈر سے ملنے کی خواہش نہیں لیکن معاہدے کے لیے ملنا پڑا تو اعزاز کی بات ہوگی۔ سپریم لیڈر مکمل اختیارات کے ساتھ قیادت کر رہے ہیں، ان کی ہدایات فوری حکام تک پہنچتی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا انٹرویو، کہا ایران جنگ نہیں چاہتا، جارحیت مسلط کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیں گے، ہمسایہ ملکوں میں امریکی اڈے نہ ہوتے تو حملوں کی نوبت نہ آتی، جنگ بندی کا اطلاق لبنان سمیت تمام محاذوں پر ہونا چاہیے۔ سے پانی بھر کے لاتے ہیں، 4 گھنٹے موٹر چلتی ہے، ایک بالٹی پانی نہیں بھرا جاتا۔ سرکاری ادارے کے پارک میں جاؤ، وہاں پہ میٹھے پانی کے لین بہ رہے ہوتے ہیں 24 آور، لیکن کسی بھی بستی میں جاؤ وہاں پہ آپ کو پانی کی سہولت بالکل نہیں ملے گا۔ کراچی بدستور پیاسا، سمندر کنارے ہی پانی کی شدید قلت، ہجرت کالونی کے مکین بے بسی کی تصویر، لوگ سخت گرمی میں دور دراز سے کین بھر کر لانے پر مجبور، سندھ حکومت نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، لیڈر صرف ووٹ لینے آتے ہیں، مسائل کی دہائی دیتے شہریوں کا پارا ہائی، سڑکوں پر نکلنے کی وارننگ، جماعت اسلامی کا میر کراچی کے دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین کا فوری اقدامات کا مطالبہ۔ لاہور میں کھلے مین ہول عوام کے لیے خطرہ، محمود بوٹی میں گرنے والی بچی کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکال لیا، CCTV فوٹیج منظر عام پر، وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا نوٹس، غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت
4.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی 18 کلومیٹر اور مرکزی سرحدی علاقہ تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کا یہ بتانا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شیخوپورہ اور قصور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 4.9 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کی گہرائی 18 کلومیٹر اور مرکز سرحدی علاقہ تھا۔